صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب محمد الرسول اللہ، جلد اول، مصنف حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی تو طبیعت کا میلان تنہائی کی طرف زیادہ ہو گیا۔ ستو اور پانی لے کر مکہ سے 2 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کائناتی امور اور قدرت کی پھیلائی ہوئی نشانیوں پر تفکر کرتے۔ مظاہر قدرت کے پس پردہ کام کرنے والے حقائق کا کھوج لگاتے۔ اس ہی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب ہر سال 1 ماہ کا عرصہ گزارتے تھے۔ غار حرا میں ایک رات جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دہرایا۔ جبریل علیہ السلام نے دوبارہ بھینچ کر سینے سے لگایا اور کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بازوؤں کے حلقہ میں لے کر دبایا اور کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا آدمی لہو کی پھٹکی سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔ سورہ علق۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور طبیعت میں ضعف اس قدر غالب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سہارا دیا اور اس تھکان کی وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی۔ جب طبیعت سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والے واقعے کو بتایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدا کا یہ کلام بلا شبہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ لغوی اعتبار سے ناموس خدا کے ان احکام کا نام ہے جو بنی نوع انسان کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو اس کی بنا پر لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اے کاش کہ میں اتنا زندہ رہوں کہ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو غار حرا میں جاتے رہے اور وہاں صبح تک غور و غوص میں ڈوبے رہتے
اور دائم خدا کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی جبریل علیہ السلام کی آواز بھی سنائی دیتی جو صرف یہ کہتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کا فرشتہ جبریل علیہ السلام ہوں، لیکن اس کے علاوہ جبریل علیہ السلام کوئی اور بات نہ کہتے تھے۔ ایک رات جبریل علیہ السلام غار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سورہ ضحیٰ تلاوت کی۔ عربی زبان میں والضحیٰ کا مفہوم یہ ہے قسم اس وقت کی جب سورج کی شعاعیں افق سے نمودار ہوں اور رفتہ رفتہ یوں پھیلنے لگے کہ زمین کا گوشہ گوشہ سورج کی روشنی سے چمک اٹھے اور پھر ساری کائنات آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے سورج کے نور سے منور ہو جائے۔ اس آیت کی دوسری سوگند ہے، پہلی سوگند کی طرح اس کے مجازی معنی بھی بہت وسیع ہیں۔ قسم اس وقت کی جب واللیل اذا سجا، تاریکی چھا جاتی ہے اور دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے اور اس جہان پر طاری ہونے والا سکوت اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کہیں دور سے اٹھنے والی ہلکی سی آواز بھی بہت قریب سے سنائی دیتی ہے۔ مذکورہ سورت کی تیسری آیت میں خدا نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے ذہن میں ابھرنے والی تشویش کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ ما ودعک ربک وما قلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے اور یہ تصور کر رہے تھے کہ خدا نے اپنی شناسائی کے بعد آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی دوستی اور محبت واپس لے لی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، اور خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور خدا کے محبوب ہیں۔ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور اس کے بعد ان کے چچا کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا تھا۔ تیسرے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کے پاس جانے پر رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی اور شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوا۔ 3 سال کی مدت میں یعنی 610 عیسوی سے 613 عیسوی تک مسلمانوں کی تعداد خود حضور علیہ السلام کے علاوہ انہی 3 افراد پر مشتمل تھی۔ اس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور یوں مسلمانوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ شکریہ۔